ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي ولا تقتلوا أولادكم من إملاق، اور اپنی اولاد کو بھوک کے ڈر سے قتل نہ کرو۔ املاق کا لفظ میم لام قاف سے ہے، مفلس اور تنگ دست ہونا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ابن مسعود نے پوچھا، شرک کے بعد سب سے بڑا گناہ کیا ہے؟ آپ نے فرمایا کہ تو اپنی اولاد کو قتل کرے اس خوف سے کہ تیرے ساتھ رزق میں شریک ہوگی۔ سورۃ الانعام کی آیت نمبر 140 میں بھی آپ پڑھ چکے ہیں کہ اللہ سبحانہ وتعالی نے ان لوگوں کو نقصان میں بتایا جنہوں نے لا علمی میں بھی اپنی اولاد کو قتل کیا۔ قد خسر الذین قتلوا اولادہم سفہا بغیر علم۔ تو اس معاملے میں اگر کوئی شخص جہالت کا شکار ہے تو بھی اس کی جہالت کو دور کرنا چاہیے۔ یہ میسج اور یہ پیغام ان باتوں میں سے ہے جس کو ہمیں خوب عام کرنا چاہیے، لیکن افسوس یہ کہ دور جاہلیت میں تو لوگ جب بیٹیوں کو قتل کرتے تھے تو ان کو بہت برا بھلا کہا جاتا، اور آج ہم ان کو جاہل اور بدو عرب کہتے ہیں۔ پھر اسی طرح کسی اور قدیم معاشرے میں ایسا کیا جاتا تو ہم کہتے وہ لا علم لوگ تھے۔ لیکن افسوس اس وقت ہوتا ہے جب آج کے پڑھے لکھے جدید سو کالڈ مہذب معاشرے میں لوگ اپنی اولاد کو قتل کرتے ہیں اور بہت خوبصورت نام دے کر قتل کرتے ہیں، اور اس قتل میں اسباب کم و بیش وہی ہیں جو پرانے زمانے میں تھے۔ مثلا دور جاہلیت میں لوگ آر کی وجہ سے بیٹیوں کو پسند نہیں کرتے تھے۔ آج بھی آپ دیکھیں کہ بہت سے لوگ اس بات میں آر محسوس کرتے ہیں کہ ان کے ہاں بیٹی پیدا ہو۔ بعض خواتین کو طلاق تک دے دی جاتی ہے اگر وہ صرف بیٹیاں پیدا کرتی ہو۔ اسی طرح قتل کا ایک بہت بڑا سبب جو ہمارے ہاں پایا جاتا ہے وہ یہ ہے کہ ہم اولاد کو کھلائیں گے کہاں سے؟ ہم افورڈ نہیں کر سکتے۔ مسلمان عورتوں کی اکثریت کے منہ پر یہ لفظ پایا جاتا ہے کہ اتنے بچے ہم افورڈ نہیں کر سکتے۔ کبھی آپ غور کریں تو اس بات کا مطلب کیا ہے؟ اس جملے کو ذرا آپ ایکسپلین تو کریں کہ ہم افورڈ نہیں کر سکتے، گویا رازق آپ ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں لا تقتلوا اولادکم من املاق، بھوک کے ڈر سے مار رہے ہو ان کو، نحن نرزقکم، ہم تم کو رزق دے رہے ہیں، وَإِيَّاهُمْ، ان کو بھی دے دیں گے، جو رب تمہیں کھلا رہا ہے وہ انہیں بھی کھلا دے گا۔ اور کیا ایسا نہیں ہوتا کہ بچہ جب پیدا ہوتا ہے تو ماں کے سینے میں ساتھ ہی دودھ اترتا ہے، اور 2 سال تک ماں کے ساتھ غذا رکھی جاتی ہے اس بچے کی کہ اگر کچھ اور نہیں بھی اس کو ملتا تو وہ اس پر سروائیو کر سکتا ہے۔ تو یہ انتظام کون کرتا ہے؟ یہ رزق کون دیتا ہے؟ رب ہی دیتا ہے۔ پھر اسی طرح سورۃ الاسراء میں فرمایا وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ خَشْيَةَ إِمْلَاقٍ نَحْنُ نَرْزُقُهُمْ وَإِيَّاكُمْ۔ سورۃ انعام میں فرمایا نَرْزُقُكُمْ وَإِيَّاهُمْ، اور الاسراء میں کیا فرمایا نَحْنُ نَرْزُقُهُمْ، ہم ان کو رزق دے رہے ہیں اور تم کو بھی دے رہے ہیں۔ اگر تم کھا رہے ہو، تم جی رہے ہو، تمہیں مل رہا ہے تو ان کو بھی مل جائے گا۔ اور شیطان نے مشرکین کے لیے ان کے اس عمل کو بہت خوبصورت بنا دیا تھا۔ آج بھی یہ عمل خوبصورتی میں لپٹا ہوا ہے جس میں عموماً کوئی قباحت محسوس نہیں کی جاتی۔ دور جدید میں یہ سلسلہ کہاں سے شروع ہوا، کب شروع ہوا، اور اولاد کو قتل کرنے کی اور اولاد کو ختم کرنے کی مختلف صورتوں کی ابتدا کہاں سے ہوئی؟ تھوڑی سی اس کی تاریخ۔ برطانیہ کا ایک مشہور ماہر معاشیات مالتھس 1766 سے 1834 تک، اس نے 1798 میں ایک کتاب لکھی جس کا نام تھا اصول آبادی، آبادی کا اصول۔ اس نے اس میں یہ نظریہ پیش کیا تھا کہ انسانی آبادی جیومیٹری کے حساب یعنی 1 2 4 8 16 کی نسبت سے بڑھ رہی، جبکہ وسائل پیداوار حساب کی نسبت یعنی 1 2 3 4 5 کی نسبت سے بڑھ رہے ہیں۔ اور اپنے نظریے کے مطابق اس نے برطانیہ کی موجودہ آبادی اور وسائل پیداوار کا حساب لگا کر یہ پیشن گوئی کی کہ اگر انسانی پیدائش اور وسائل پیداوار کی یہی صورت رہی، یعنی انسان تیزی سے بڑھ رہے ہیں اور وسائل کم پیدا ہو رہے ہیں،
تو برطانیہ 50 سال کے اندر اندر افلاس کا شکار ہو جائے گا، یعنی بھوکوں مر جائے گا، برطانیہ ختم ہو جائے گا. لیکن ہوا کیا؟ اس کے بعد برطانیہ نے جو ترقی کی اور جو دنیاوی اعتبار سے خوشحالی دیکھی، اس نے مالتھس کی اس تھیوری کو غلط ثابت کر دیا. اس وقت برطانیہ میں ابھی انسانی نسل کو کنٹرول کرنے کا کوئی طریقہ ایجاد نہیں ہوا تھا، لیکن یہ ہے کہ اس کی جو یہ تھیوری تھی، اس کی بنا پر اس کو جھوٹا پیشین گو قرار دیا گیا، یعنی اس نے جو کچھ کہا تھا وہ غلط تھا. برطانیہ میں صنعتی انقلاب آیا، انڈسٹریل ریولوشن، جس کے نتیجے میں خوشحالی کئی گنا زیادہ بڑھ گئی. مثلا پاکستان ہی کو آپ دیکھیے، جب پاکستان بنا تھا تو اس کی آبادی کتنی تھی؟ 5-6 کروڑ کے درمیان تھی. آج 55 سال کے بعد اس کی آبادی 2 گنا سے بھی زیادہ بڑھ گئی، یعنی 13-14 کروڑ تک ہو چکی ہے. اور اگر ایوریج شخص کو دیکھا جائے اس وقت کے اور آج کے، تو آپ دیکھیں گے کہ وسائل پیداوار انسانوں کی رفتار کے ساتھ ساتھ ہی بڑے ہیں، اور خوشحالی اس وقت سے کچھ کم نہیں، اس سے زیادہ ہی ہے. یہ الگ بات ہے کہ ہمارے ہاں وسائل کی تقسیم درست نہیں. جتنی فوڈ ہم ضائع کرتے ہیں، ایک ایوریج گھر میں کتنا کھانا ضائع ہوتا ہے. خواتین اپنی سستی اور غفلت کی وجہ سے دودھ ابال پھینکتی ہیں، کھانا جلا پھینکتی ہیں، آٹا گراتی ہیں، اور پکے ہوئے کھانے کو صحیح طور پہ سٹور نہیں کر سکتی. پھل اور سبزیاں گھر میں لا کے گلا سڑا کے بن میں پھینکتی ہیں، اور اسی طرح صحیح طور پر ان وسائل کو استعمال نہ کرنے کی وجہ سے ہر گھر میں جو فوڈ ویسٹ ہوتا ہے، اسی کو اگر آپ صحیح طور پر انسانوں کو فیڈ کرنے کے لیے استعمال کریں تو کوئی بھوکا نہ بچے. اسی طرح اگر سارے ملک کے امیر لوگ صحیح طور پر زکوٰۃ دیں تو کوئی بھی شخص غریب نہ رہے. اگر سارے نکمے لوگ فارغ پڑی ہوئی زمینوں پہ کام کرنا شروع کر دیں تو ملک ہرا بھرا ہو جائے. لیکن ہم اپنی سستی اور کاہلی کی وجہ سے جب افلاس کا شکار ہوتے ہیں تو صرف سبب کیا بتاتے ہیں؟ مخلوق زیادہ ہو گئی، انسان زیادہ ہو گئے ہیں، اس وجہ سے یہ سب مسائل پیش آئے ہیں. حالانکہ بہت سے لوگ محض بیکار بیٹھے ہیں. بہرحال یہاں اس وجہ کو کنڈیم کیا جا رہا ہے جس کی وجہ سے آج ہم بچوں کو اپنا دشمن سمجھتے ہیں، یا رزق میں شریک سمجھتے ہیں، یا یہ سمجھتے ہیں کہ ان کے رازق ہم ہیں. یہ بات بھی اللہ تعالیٰ کو سخت ناگوار گزرتی ہے کہ کوئی شخص یہ کہے کہ وہ کسی کا رازق ہے یا اس کے لیے وہ سب کچھ کرنے والا ہے. قتل اولاد کی شکلوں میں عام شکل جس میں بہت سارے پڑھے لکھے اور بسا اوقات دیندار نماز روزے کی پابند خواتین بھی شریک ہو جاتی ہیں، وہ ابارشن ہے. یہ موضوع آپ کو زیادہ ڈیٹیل میں اس لیے بتایا جا رہا ہے کہ یہ ہر لڑکی سے متعلق ہے، اور جب دین کی صحیح تعلیم نہیں ہوتی، حقیقت معلوم نہیں ہوتی، تو ہم حرام کام میں مبتلا ہوتے رہتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. پہلے اس سلسلے میں کچھ اسٹیٹسٹکس دیکھیں گے کہ دنیا بھر میں اس وقت ابارشن کی کیا ریٹ ہے. یہ اس وقت یونائٹڈ اسٹیٹس کے اسٹیٹسٹکس ہیں. آپ دیکھ رہے ہیں کہ تقریباً 15, 14, 13 لاکھ ابارشنز پر ایئر ان کے یہاں ہو رہے ہیں مختلف ایئرز میں، اور 1973 سے لے کے اب تک 40 ملین بیبیز جو ہیں وہ ابارٹ ہو چکے ہیں. یعنی کہ اس کا ایوریج اگر لگائیں تو 4000 بیبیز ایچ ڈے ابارٹ ہو رہے ہیں. یہ صرف یو ایس میں ہے، باقی دنیا میں تو معلوم نہیں کیا ہے. جب پوچھا جاتا ہے کہ کیوں ابارشنز کیے جاتے ہیں تو زیادہ تر جو ابارشنز ہیں وہ برتھ کنٹرول کا طریقہ ہے. صرف 1% ریپ یا اس وجہ سے ہونے والے پریگننسیز کے لیے ہوتے ہیں، اور 1% جو ہے وہ فیٹل اب نارمیلٹیز کی وجہ سے ہوتے ہیں، اور 3% جو ہیں وہ مدر کی ہیلتھ کی وجہ سے ہوتے ہیں. تو جو بیسک وجوہات ہیں فیٹل اب نارمیلٹیز اور مدر کی ہیلتھ، وہ بہت چھوٹا فیصد ہے اس پوری تعداد کا جو بچوں کو ابارٹ کیا جاتا ہے. جو وجوہات دیکھی گئی یو ایس میں کہ کیوں عورتیں چوز کرتی ہیں ابارشن، تو 25% نے کہا کہ وہ چائلڈ بیئرنگ یعنی کہ بچے پیدا ہونا وہ ابھی ڈیلے کرنا چاہتی ہیں. 7% نے کہا کہ وہ بچے نہیں چاہتی اس لیے کرائے. 21 نے کہا کہ وہ افورڈ نہیں کر سکتی. 10.8 نے کہا کہ ان کی جاب یا ایجوکیشن جو بچے کی وجہ سے ڈسٹرپٹ ہوتی ہے اس لیے نہیں چاہتی. 14 نے کہا کہ ان کے جو پارٹنر ہے اس کو یا ریلیشن شپ میں کوئی مسئلہ ہے جس کی وجہ سے وہ نہیں چاہتی. 2.2% جو تھی وہ اس لیے بہت ینگ لڑکیاں تھیں اس کی وجہ سے پیرنٹس نے کہا کہ کرا لیں. 2.8% ہیں جو کہ میٹرنل ہیلتھ کی وجہ سے ہو رہی ہیں، اور بچے کا جو رسک ہے وہ 3.3% ہے. تو یہ وجوہات سامنے آتی ہیں.
پورے ورلڈ کے جو ہم اسٹیٹسٹکس دیکھتے ہیں تو اپروکسیمیٹلی 46 ملین ابارشنز ہر سال ہوتے ہیں، یعنی کہ 46 بیبیز جو ہیں وہ نہیں پیدا ہو پاتے. اس کا اگر پر ڈے ہم دیکھیں تو 1,26,000 پر ڈے. اور دوسری بات یہ پتہ چل رہی ہے کہ جو 78% ابارشنز ہیں وہ ڈیولپنگ کنٹریز میں ہوتی ہیں، یعنی کہ ہمارے جیسے جو ممالک ہیں، اور 22% جو ہیں وہ ڈیولپ کنٹریز میں ہوتی ہیں. یعنی کہ زیادہ ٹارگٹ یہ ابارشنز کا اور یہ جو فیملی پلاننگ کا ہے یہ ہمارے ہی ممالک ہیں، اور یہیں پر یہ زیادہ اس کو پروموٹ کیا جا رہا ہے. ایک اندازے کے مطابق جو لائف ٹائم ایوریج ہے، یعنی کہ تقریباً ہر عورت جو ہے 1 ابارشن پر وومن. اب ہم دیکھتے ہیں کہ ابارشن ہوتا کیسے ہے اور اس میں کیا مسائل پیدا ہوتے ہیں. اس سے پہلے تھوڑا سا ہی جو ایک بات ابھی ہو رہی تھی کہ بچے کو جو ابارٹ کرا جاتا ہے تو ایسا لگتا ہے کہ جیسے وہ کوئی ان ہیومن چیز ہے یا زندہ چیز نہیں ہے، لیکن سائنس یہ بتاتی ہے کہ بہت پہلے بچے کے اندر بہت ساری موومنٹ بھی شروع ہو جاتی ہے اور بہت سے سینسز اس کے ڈیولپ ہو جاتے ہیں. مثلا یہ کہ 6 ویکس میں بچے میں ریفلیکس ایکشن شروع ہو جاتا ہے. اس کو اگر آپ ٹچ کریں تو وہ اپنے آپ کو بچاتا ہے، ایک سروائیول انسٹنکٹ ہوتا ہے کہ وہ ہلتا ہے اپنی جگہ سے. اور 8 ویکس میں والنٹری موشن، یعنی کہ ارادی طور پہ بھی وہ موشن شروع کر دیتا ہے، اور اگر اس کو آپ ٹچ کریں تو وہ رسپونڈ کرتا ہے. 6 to 8 ویکس میں بالکل بامقصد پرپز فل کوآرڈینیٹڈ موومنٹ جو ہے وہ شروع ہو جاتی ہے، اور اگر اس کے کلے کے اوپر ٹچ کریں تو وہ رسپونڈ کرتا ہے، اپنی بیک کو آرچ کرتا ہے. 15 ویک پہ کہتے ہیں کہ پورا جسم اس کا سینسٹیو ہوتا ہے، کہیں بھی آپ ہاتھ لگائیں تو وہ رسپونڈ کرتا ہے. 12 ہفتے میں ٹیسٹ ڈیولپ ہو جاتا ہے. 9 سے 13 ہفتوں میں اسمیل کی اس کا سینس جو ہے وہ ڈیولپ ہو جاتا ہے. 14 ویک سے ہیئرنگ بگننگ ہو جاتی ہے، اور 14 ہفتے سے کہتے ہیں کہ پین، اینگر، پلیجر، وہ سب چیزیں جو ہے وہ محسوس کرنے لگتا ہے. بلکہ ٹیسٹ کا جیسے جہاں بات تھی تو میں پڑھی تھی کہ انہوں نے کہا کہ جب ماں کی خوراک اس تک پہنچ رہی ہوتی ہے تو جب سلائن یا نمکین چیز ہوتی ہے تو وہ منہ بناتا ہے، اور میٹھی چیز ہوتی ہے تو وہ اس کو زیادہ اچھی طرح پی لیتا ہے. اور اسی طرح اس پہ زیادہ تحقیق نہیں ہوئی ہے، لیکن کچھ لرننگ جو ہوتی ہے وہ بھی کچھ ٹیک پلیس کر رہی ہوتی ہے، ایموشنل رسپانسز بھی ہو رہے ہوتے ہیں. تو یہ سب کچھ اس چھوٹی سی جان میں ہو رہا ہوتا ہے. یعنی کہ فیٹس جو ہے ایک لیونگ بینگ ہے، ایک زندہ چیز ہے. اچھا، اب ہم بات کریں گے کچھ ان ہیومن میتھڈز آف ابارشن. ایک تو یہ سکشن اینڈ اسپریشن کا ایک میتھڈ ہوتا ہے. میں صرف آپ کو اس کی ڈسکرپشن بتاتی ہوں. سکشن ڈیوائس یا مشین بچے کو ریپ اپارٹ کر دیتی ہے، پھر ابارشنسٹ اسے رحم مادر سے کاٹ کر ٹکڑے ٹکڑے کر کے نکالتا ہے. DNC ڈائلیشن اینڈ کیوریٹاج. پہلے 3 مہینوں میں ایک گول سی لوپ شیپ چھری سے بچے کو ٹکڑے ٹکڑے کر کے نکالا جاتا ہے. 12 ہفتے سے لے کر 4 مہینے تک یہی طریقہ عموماً استعمال ہوتا ہے. ماں کے سروکس کو کھول کر رحم مادر میں پہنچ کر بچے کو مڑوڑ کر کھینچ کر نکالا جاتا ہے، کیونکہ وہ زندہ ہوتا ہے، وہ ہل رہا ہوتا ہے. بہت زیادہ خون ہوتا ہے. ریڑھ کی ہڈی کو پلائرز جیسے آلے سے توڑا جاتا ہے. بیبی کو بہت زیادہ تکلیف محسوس ہوتی ہے کیونکہ کوئی انستھیزیا نہیں دیا جاتا. کھوپڑی کو کچل کر نکالا جاتا ہے، کیونکہ دیکھیں نارمل طریقے سے تو وہ باہر نہیں آ سکتا. اور ابھی تک یہ بات مجھے تو ریڈنگ میں نہیں پتہ چلی، لیکن میرا خیال ہے کہ انستھیزیا شاید اس وجہ سے نہیں دیتے کہ اگر شاید انستھیزیا دے دیں تو بیبی کو باہر نکالنا مشکل ہو جائے. آئی ڈونٹ نو کیا وجہ ہے، لیکن وہ لائیو زندہ بچے کو اس طرح کاٹ کاٹ کے نکالتے ہیں. اچھا، ڈائلیٹیشن اینڈ ایویکویشن کا یہ پروسیجر تھا. ایک اور طریقہ ہے جس کو سالٹ پوائزننگ کہتے ہیں. 4 مہینے اور اس سے زیادہ کے لیے استعمال ہوتا ہے. ابارشنسٹ زہریلا سولوشن پیٹ میں انجیکٹ کرتا ہے، یعنی کہ ماں کے رحم میں. بچہ زہر کو بریتھ کرتا ہے، اس میں سانس لیتا ہے اور مرنے تک تڑپتا رہتا ہے، جسے ماں محسوس کرتی ہے کیونکہ وہ ہلتا ہے اس کے پیٹ میں. بیبی کو مرنے میں 2 سے 3 گھنٹے لگتے ہیں، جو پھر 24 گھنٹے بعد ڈیلیور کیا جاتا ہے، اور کبھی کبھار وہ اس وقت زندہ بھی ہوتا ہے. یہ ایک اور طریقہ ہے جس میں آج کل ویسٹ میں پڑھنے میں آئے کہ بہت پاپولر ہے، پارشل برتھ ابارشن. یعنی کہ تھوڑا سا انٹیکٹ بچے کو ڈیلیور کرتے ہیں، اور اس میں وہ بتا رہے ہیں کہ اس کا جو فٹ ہے وہ وجائنا کے اندر پل کرتے ہیں پہلے، اور بیچ یعنی کہ ہیڈ فرسٹ اس کو باہر لاتے ہیں. جب بچے کا باہر آ جاتا ہے سر، تو اس کے نیپ میں یعنی کہ اس کے گردن کے اوپر سیزرز کے ساتھ کاٹتے ہیں اور خون کو بڑا کر دیتے ہیں، اور ایک سکشن ٹپ انسرٹ کر کے بیبی کے برین کو ریموو کر دیتے ہیں. تو اس سے پھر اسکل جو ہے وہ کلیپس کر جاتا ہے اور بیبی کو باہر نکال دیتے ہیں. اور اس طریقے کو زیادہ پروموٹ کیا جا رہا ہے ویسٹ میں. اس کی ایک وجہ یہ ہے کہ ان بچوں کے جو باڈی پارٹس ہیں ان کی ایک پوری مارکیٹ کھل گئی ہے، اور فارماسیوٹیکل کمپنیز میں یہ بیچے جاتے ہیں. سیل آف بیبی پارٹس، پوری ایک انڈسٹری وہاں پر بن رہی ہے. تو وہ اس طرح یہ ہوتا ہے کہ پارٹس جو ہوتے ہیں وہ انٹیکٹ ہوتے ہیں اور وہ استعمال ہوتے ہیں. ہسٹیروٹمی ایک اور طریقہ ہے. یہ ایک منی سیزیرین ابارشن ہوتا ہے. رحم کو سرجیکلی کھولا جاتا ہے. اس میں ابارشنسٹ ماں کی کارڈ یا ناف کو کاٹ دیتا ہے اور بیبی سیزیرین یعنی کہ کاٹ کے نکالا جاتا ہے، اور بیبی کو ایک بیسن میں مرنے کے لیے چھوڑ دیا جاتا ہے یا پھر سانس گھوٹ دیا جاتا ہے اس کا. اس سلسلے میں ڈاکٹر شازیہ کچھ اپنا پرسنل ایکسپیرینس بتائیں گے.
ہمارے پاس ہاسپٹلس میں جو کیسز آتے ہیں ابارشن کے لیے وہ یوزلی یا تو انلیگل پریگنینسیز ہوتی ہیں یا پھر یہی کہ لوگ بھوک کے ڈر سے اپنے بچوں کو مار دیتے ہیں. میں جب ہاسپٹل میں ہاؤس جاب کر رہی تھی تو ایک خاتون ہمارے پاس آئی, ان کی بھی ایسے ہی ابارشن ہو گیا تھا. ابھی جو انہوں نے پروسیجر بتایا ڈائلیٹیشن اینڈ کیوریٹاج, نارملی جب ایک خاتون ڈیلیور ہوتی ہے تو اس کی برتھ کینال خود بخود اوپن ہو جاتی ہے, لیکن اس میتھڈ میں ہم برتھ کینال کو خود اوپن کرتے ہیں. تو میں جب یہ کر رہی تھی تو میں نے خود ڈائلیٹیشن اینڈ کیوریٹاج کی تھی. اس میں بچے کی آئیز ہم نے الگ سے نکالی تھی, اس کی فنگرز الگ سے ہم نکال رہے تھے, اس کی ٹوز, اور ہم اس چیز کو بہت انجوائے کر رہے تھے کہ ہم بہت بڑا کام کر رہے ہیں. کہتے ہیں کہ ڈاکٹرز کے دل سخت ہو جاتے ہیں, تو شاید یہی ہمارے ساتھ بھی ہوا تھا کہ ہم لوگ بہت خوش ہو رہے تھے کہ ہم اس کے سارے باڈی پارٹس الگ الگ سے نکال رہے ہیں. تو یہ اتنا زیادہ پینفل ہوتا ہے مدر کے لیے, وہ تو ہمیں نظر آ رہا ہوتا ہے, لیکن بیبی کے لیے بھی اتنا ہی پینفل ہوتا ہے. لیکن بیبی کی فیلنگز ہم محسوس نہیں کر سکتے کیونکہ ہمیں بیبی نظر نہیں آ رہا ہوتا ہے. تو میں سوچ رہی تھی کہ جب لوگ اس کے لیے ہاسپٹل آتے ہیں کہ اپنے بچوں کو صرف بھوک کے ڈر سے کہ ہمارے بچے بہت زیادہ ہیں, ہم کیسے ان کو پالیں گے, ہم ان کو ابورٹ کرا دیتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے جب خود ہمیں بتا دیا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں رزق دیتے ہیں, تو پھر ہم ایسا کیوں کرتے ہیں؟ اب جب کوئی ایسی بات کرتا ہے یا اس طرح کا سوچتا ہے تو میں ہمیشہ ایک آیت پڑھتی ہوں, وَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ وَكَفَى بِاللَّهِ وَكِيلًا. تو اس کے بعد پھر ہمیں کس چیز کا ڈر رہ جاتا ہے؟ ماں کی ہیلتھ میں ابارشن کے کیا نیگیٹو اثرات ہوتے ہیں؟ اس میں یہ ہے کہ مٹرنل مورٹیلٹی یعنی کہ ماؤں میں اموات کا ریٹ 1979 سے 1986 تک 1,00,000 ڈیلیوریز میں 9.1% ہے. یعنی ہر 100 مائیں جو یہ کراتی ہیں اس میں سے 9 جو ہیں ان کا مطلب وہ نہیں سروائیو کرتی. اگر ابارشنز ٹیوبل پریگننسی وغیرہ کو نکال دیا جائے تو 1985 میں ریٹ صرف 4.7 اموات ہوتا, یعنی کہ نارملی اگر ہو رہا ہوتا. اس کے علاوہ جو پرابلمز ہوتی ہیں اگر کوئی ابارشن کرائے, اس میں انفیکشنز ہیں. رحم مادر اور ٹیوبز میں انفیکشن عموماً مستقل نقصان کا باعث بنتا ہے. فیلوپین ٹیوب ایک نازک باریک ٹیوب ہوتی ہے, انفیکشن کی وجہ سے یہ ٹیوب بند ہو سکتی ہے. اس سے پیلوک انفلمیٹری ڈیزیز ہوتا ہے. علاج کے باوجود یہ انفرٹیلٹی یا بانجھ پن کا باعث بنتا ہے. ایک یونیورسٹی کے ہسپتال میں 4 سالہ تجربے کے دوران 27% کیسز میں ابارشن کے بعد انفیکشن کی وجہ سے پیچیدگیاں پیدا ہوئیں. ہیموریج یعنی کہ خون کا بہت زیادہ بہہ جانا, جو عورتیں ابارشن کراتی ہیں کئی میں بہت زیادہ خون ضائع ہونے کی وجہ سے انہیں بلڈ ٹرانسفیوژن کی ضرورت پڑتی ہے. ان میں سے 10% کو ٹرانسفیوژن کے ذریعے وائرل ہیپاٹائٹس اور 2% کو ایڈز جیسی مہلک بیماریاں لاحق ہو جاتی ہیں. اس کے علاوہ یوٹرس بھی رپچر ہو جاتا ہے, یعنی کہ پھٹ جاتا ہے. اس سے بے انتہا بلیڈنگ ہوتی ہے جس کی وجہ سے ماں کی موت کا خطرہ ہوتا ہے. رپچر ہو جانے سے آئندہ حمل کے امکانات بھی متاثر ہوتے ہیں. امنیوٹک فلوئڈ ایمبولزم یہ ماؤں کی اموات کا ایک اہم سبب بنتا ہے. 80% مورٹیلٹی ریٹ اسی کی وجہ سے ہے. اس کا علاج غیر مؤثر ہے کیونکہ موت اچانک واقع ہوتی ہے. چونکہ سرجیکل ابارشن ایک ابنارمل طریقہ ہے جس میں پلیسنٹا جو کہ رحم کے اندر تک جڑ پکڑ چکا ہوتا ہے, جب اسے کاٹ کر الگ کر دیا جاتا ہے تو بیبی کے ارد گرد جو فلوئڈ یا پانی ہوتا ہے یا پھر ٹیشوز اور بلڈ کلوٹس ماں کے دوران خون میں شامل ہو جاتے ہیں اور پھیپڑوں میں جا کر اچانک موت کا باعث بنتے ہیں. اسی طرح بریسٹ کینسر انسٹیٹیوٹ فریڈ ہچنسن کینسر ریسرچ سینٹر کے مطابق انڈیوسڈ ابارشن کرانے والی عورتوں میں چھاتی کے کینسر کا خطرہ باقی عورتوں کے مقابلے میں 50% زیادہ ہو جاتا ہے, اور یہ خطرہ 18 سال سے کم عمر اور 29 سال سے زیادہ عمر کی عورتوں میں دگنا ہو جاتا ہے. اس کا وجہ یہ ہے کہ ایک تو سرجیکل پروسیجر جو کیا جاتا ہے, پھر دوسری یہ کہ عورت کے اندر ارلی پریگننسی میں ہارمونز جو بلڈ میں آ جاتے ہیں وہ ایک دم سے ابرپٹلی ان کو روک دیا جاتا ہے. اس سے جو کمپلیکیشنز ہوتی ہیں اس میں سے ایک بریسٹ کینسر بھی ہے. تھوڑی سی باتیں یہ ہیں کہ یہ جو بہت زیادہ اس وقت پروموٹ کیا جا رہا ہے ابارشن کو, اور یہ بہت بڑا ریکٹ ویسٹ میں ہے. یہاں پر یہ ابارشن کلینک ہیں, کہتے ہیں کہ اگر کوئی عورت اپنی رائے بدل دے, جیسے تھوڑا سا بھی شروع ہوا ہے اور آخر میں وہ کہے کہ میں نہیں کرنا چاہتی, تو پورا سٹاف اس کے پاس آ جاتا ہے اور کہتا ہے اٹس ٹو لیٹ, اور اس کو وہ سیڈیٹ کر دیتے ہیں اور اس کو دے کیری آؤٹ دا ابارشن. اور پورا ایک مافیا ہے جو کہ انڈیوس کر رہا ہے ینگ لڑکیوں کو اور ان کو پرووائڈ کریں فیسلٹیز. ایک میں تھوڑا سا پڑھ کے سنانا چاہوں گی ایک لڑکی کی ایکسپیرینس کے. کہتی ہیں کہ I laid on the table and they were ready to start the procedure. The doctor first had to do an ultrasound to determine the size and placement of the unborn baby. یعنی کہ میں لیٹ گئی تھی ٹیبل پہ اور ڈاکٹر کو بیبی کے بارے میں معلوم کرنے کے لیے الٹرا ساؤنڈ کرا. He pressed so hard کہ my baby kicked, یعنی اس نے اس کا پیٹ زور سے دبایا تو اس کے بیبی نے کک کیا. It was then I knew it was alive and I sat up and I cancelled the procedure. اور ایک اور بھی اسی طرح کا ہے کہ بعد میں جو ریگریٹ ہوتا ہے, بہت زیادہ ڈپریشن, مینٹل ہیلتھ پرابلمس ہوتے ہیں. اور کہتے ہیں کہ ایون جو ینگ لڑکیاں, ٹین ایج لڑکیاں ہیں, وہ اگر پیدا کرتی ہیں بچے کو تو اس سے ان کا مینٹل لیول میچور ہوتا ہے, لیکن اگر وہ ابورٹ کر لیتی ہیں تو ان میں ڈرگ یوز اور ڈپریشن وغیرہ کے سمٹمز جو ہیں وہ زیادہ بڑھ جاتے ہیں. السلام علیکم.
افشین ہے میرا نام. اس وقت بھی میرے 2 بیبیز ہیں. جس وقت میرا ابارشن ہوا تھا اس وقت صرف ایک ہی بیٹا تھا میرا. سیکنڈ پریگنینسی میری جب ہوئی تو الٹرا ساؤنڈ جب ہوا تھا فرسٹ ٹائم تو بتایا گیا کہ بیبی کی کڈنیز جو ہیں وہ خراب ہیں, اور پہلے بتایا گیا کہ صرف رائٹ کڈنی خراب ہے. پھر 1 مہینے کا مجھے ٹائم دیا کہ آپ مزید 1 مہینے بعد آئیں تو تھوڑا بیبی کا سائز بڑا ہوگا تو پھر ہم آپ کا مزید معلوم کریں گے. جب 1 مہینہ گزرا تو انہوں نے کہا جی آپ کی دونوں کڈنیز بیبی کی جو ہے وہ خراب ہے اور آپ اس کو ابورٹ کروا دیں. اور ان دنوں کڈنیز کے اتنے زیادہ پرابلمز عام ہوئے تھے اور دیکھا بھی تو ہاسپٹلز میں سب ڈائلسس ہو رہے ہیں, کبھی کیا ہو رہے ہیں, تو سب نے بات ہوئی تو بتایا گیا کہ نہیں تم نہ ابورٹ کروا دو. ہاسپٹل میں بھی ڈاکٹر نے کہا کہ آپ اس کو ابورٹ کرا دیں کیونکہ یہ اگر 9 منتھس کے بعد بھی ہوگا تو ہاسپٹل میں اس طرح تکلیفوں میں آپ کا بچہ رہے گا جو آپ کو نہیں برداشت ہوگی, تو اس سے بہتر ہے آپ خود تھوڑی تکلیف اٹھا لیں اور یہ ختم کر دیں. خود میرے ہسبینڈ نے بھی ریئلائز کرتے کہنے لگے نہیں ٹھیک ہے تم کروا دو نا. 7 ڈے میں مجھے ایڈمٹ کیا ان لوگوں نے. پہلے انہوں نے ٹیبلٹس رکھے, 24 آورز گزرے, کوئی بھی پروگریس نہیں, ویسے کا ویسے ہلکے ہلکے اسٹروکس آتے رہے, پین ہوتا رہا, کوئی فرق نہیں پڑا. انہوں نے پتہ نہیں فولیز کیا کہتے ہیں وہ انہوں نے ڈالی, لیکن اتنا تکلیف دہ یہ مرحلہ ہوتا ہے کہ بہت مشکل ہے. اور اس وقت میرا اتنا برین واش کیا ہوا تھا میں سمجھ ہی نہیں پا رہی تھی. بس مجھے یہ تھا کہ کسی طرح بس بیبی ڈیلیور ہو جائے اور بس بات ختم ہو جائے گی, سب نارمل ہو جائے گا. 15 ڈیز کے بعد جب میں گھر میں سو رہی تھی نیند میں مجھے پھر موومنٹ سی فیل ہوئی پیٹ میں اپنے. اس وقت مجھے احساس ہوا کہ کیا چیز مجھ سے چلی گئی ہے. میرا بیبی کتنی تکلیف اسے ہوئی ہوگی جس وقت اسے, اس وقت مجھے ایسا فیل ہو رہا تھا کہ جیسے ہم کسی کو اس کے گھر سے دھکا دے کے نکالتے, اسی کا گھر ہو رہا, مجھے کہ یہاں سے تم چلے جاؤ. اس رات مجھے احساس ہوا کہ میں بہت بڑا کوئی کام کر آئی ہوں, اور مجھے اتنا زیادہ میرے دماغ کو سب نے سن کر دیا تھا کہ میں جو 15 دن تک نہیں سمجھتی کہ کیا ہوا ہے, میں الٹا خوش ہوتی تھی کہ چلو ٹھیک ہے کوئی بات نہیں, جو بھی ہو گیا اچھا ہوا. بلا وجہ وہ بیمار ہوتا مجھے تکلیفیں اٹھانی پڑتی, کیونکہ اس کی جو فیلنگز پیٹ میں اس وقت آئی تو مجھے فیل ہو رہا تھا کہ یہ تو اس کا گھر تھا جس سے میں نے اس کو نکال دیا, اور وہ بھی ڈاکٹرز نے کہا تھا. اور لیبر پینز مجھے انہوں نے 3 ڈیز دیے تھے, اور 3rd ڈے وہ بیبی جو ہے ڈیلیور ہوا تھا شام کے وقت, اور وہ فل بیبی تھا اور وہ سانس لے رہا تھا. اس وقت اس بیبی نے سانس لیا تھا میرے سامنے, 2 سانس اس نے لیے. اور اس کے بعد 15 ڈیز کے بعد مجھے فیل ہوا کہ یا اللہ میرے سامنے ملک الموت آ کے میرے بچے کی روح لے کے گیا. میں نے خود اس کو بلایا ہوا تھا اپنے پاس اپنے بچے کو لینے کے لیے. 7 ڈے میں میری 2 دفعہ ابارشن کے بعد مزید انہوں نے DNC کیے ہوش میں کہ ابھی بھی کچھ پیسز اندر بچتے ہیں, کلاتس بچتے ہیں. اور اتنی زیادہ میں شدید چیخیں اس وقت مارا کرتی تھی جب وہ ہوش میں میری DNC کرتے تھے کہ میرے ہسبینڈ سے بھی اس وقت برداشت نہیں ہوا. انہوں نے کہا پلیز آج کے بعد تم اس ہاسپٹل میں نہیں آؤ گی, تم وہیں چلو جو تمہاری فیملی ڈاکٹر ہیں. تو DNC کے بعد 7 ڈے والوں نے مجھے ایک اور الٹرا ساؤنڈ کے لیے کہا تھا کہ مزید دیکھیں گے کہ آپ کے اندر مزید کلاتس تو نہیں بچے ہیں. 7 ڈے میں مجھے اس کا ملا تھا آلموسٹ 10,000. 3 ڈیز انہوں نے مجھے رکھا تھا. اس کے علاوہ میری DNC یہ لوگ کرتے رہے, اس کے الگ چارجز مجھ سے انہوں نے لیے تھے. 93-94 کی بات ہے, تو ابھی میں ویکلی کلاسز لیتی تھی, ابھی الہدا کا ریگولر کورس شروع نہیں ہوا تھا. تو میرے درس پر ایک خاتون آتی تھی, وہ کہنے لگی کہ ان کی بہن باہر ہوتی ہیں تو ڈاکٹرز نے ان کو ریکمینڈ کیا ہے کہ ان کو اپنا بیبی ابورٹ کرا دینا چاہیے کیونکہ وہ بچہ جو ہے وہ اب نارمل ہوگا. مجھے جہاں تک پتا تھا کہ یہ بات درست نہیں ہے, لیکن میں نے کچھ اور اسکالر سے کنسلٹ کیا, ڈسکس کیا, تو الٹیمیٹلی یہی جواب تھا کہ ابورٹ نہیں کرا سکتے. یہ بالکل ایسا ہی ہے نا کہ جیسے اگر ہم بیمار ہوں تو ہمیں کوئی مار کے گھر سے نکال دے کہ ہم تمہارے لیے مصیبتیں نہیں اٹھا سکتے کہ تمہیں ہسپتال لے جائیں یا تمہیں دوا کھلائیں یا تمہیں لک آفٹر کریں. آپ اپنے آپ کو رکھ کے دیکھیں کہ اگر آپ بیمار ہوں اور آپ کے ساتھ یہ سلوک ہو کہ آپ کو مارنے پہ لوگ تل جائیں, تو بہرحال جو درست بات تھی میں نے وہی بتائی ان کو کہ کم از کم میرے علم اور جتنا میں نے اور علماء سے پوچھا ہے اس کے مطابق آپ ابورٹ نہیں کرا سکتی. اس پر انہوں نے ان کو واپس ٹیلی فون کیا اور انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے ہم پھر دعا ہی کرتے ہیں. اس کے بعد انہوں نے دن رات دعا کرنا شروع کی. کہتی کہ جب بیبی ڈیلیور ہونے کا ٹائم تھا اور میں اتنی خوفزدہ تھی کہ اب معلوم نہیں کیا چیز میرے پاس لے کر آتے. کہتے ہیں ان دعاؤں کی وجہ سے آپ یقین کریں کہ جب وہ بچہ پیدا ہو کے میرے پاس لایا گیا تو وہ سب بچوں سے زیادہ خوبصورت اور صحت مند تھا. اس کے بعد وہ جب بچہ کچھ بڑا ہوا تو پھر وہ پاکستان آئی اپنے رشتے داروں سے ملنے کے لیے, تو اتفاق سے وہی میری ویکلی کلاس کا پھر درس تھا.
وہ کہنے لگی کہ آپ کو یاد ہوگا میں نے آپ سے ایک مسئلہ پوچھا تھا اور آپ نے یہ جواب دیا تھا، تو وہ بچہ میں ساتھ لائی ہوئی ہوں، تو میں چاہتی ہوں کہ آپ سب کلاس کو وہ بچہ دکھائیں. اور وہ ہنستا کھیلتا اتنا چلتا بچہ چھوٹا سا، اتنا صحت مند اور خوبصورت، کوئی بھی اب نارملٹی نہیں تھی. بات یہ ہے کہ ہم یہ نہیں کہتے کہ ڈاکٹرز کو نہیں پتا چلتا، اب نارملٹی ہو بھی سکتی ہے، تکلیف بھی ہو سکتی ہے، بیمار بھی ہو سکتا ہے بچہ، لیکن اللہ کی ذات پہ ہمارا بھروسہ اور اعتماد کیوں ختم ہو جاتا ہے؟ کیا ہم دعا نہیں کر سکتے؟ کیا ہم دوا نہیں کر سکتے؟ اور اگر کسی کو جانا ہے تو عام مار کے کیوں بھیجتے ہیں؟ اگر اس کی زندگی نہیں تو وہ اللہ تعالیٰ خود ہی اس کو لے جائے گا. کئی بچے ایسے ہوتے ہیں کہ پیدا ہونے سے پہلے مر جاتے ہیں، کئی پیدا ہوتے ہی فوت ہو جاتے ہیں، کئی تھوڑی سی آزمائش آنے کے بعد کچھ ہی مہینوں دنوں میں ختم ہو جاتے ہیں. یہ تو اللہ تعالیٰ کا اپنا ایک نظام ہے. لیکن قتل نفس یہ ایک انتہائی سنگ دلانہ کام ہے کہ جسے اللہ نے حرام کیا. اور جیسے کہ ان آیات کو پڑھانے سے پہلے میں نے آپ کو بتایا کہ یہ وہ احکامات ہیں جو آدم علیہ السلام سے لے کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم تک ہر نبی کو دیے گئے. ہر شریعت میں یہی احکامات ہیں اور ان میں کوئی تبدیلی نہیں ہوئی. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات پر بیعت بھی لی کہ کون ہے جو مجھ سے ان باتوں پر بیعت کرے تو میں اس کے لیے جنت کی ضمانت دیتا ہوں. یہ ایک ڈاکٹر کا ایکسپیرینس ہے اس سلسلے میں، جو کہ ابارشن خود کرواتے تھے. تو وہ کہتے ہیں کہ I remember as we made the incision in the uterus to see the baby move underneath the sac of membranes as the cesarean incision was made before the doctor broke the water. The thought came to me, my God, that's a person. At that instant, he broke the water and I had that terrible pain in my heart. He delivered the baby and I couldn't even touch it. I wasn't much of an assistant. I just stood there and the reality of what was going on finally began to seep in to my calloused brain and heart. We simply took that little baby that was making little sounds and was moving and kicking and set it on the table in a cold stainless steel bowl. Every time I would look over while we were repairing the incision in the uterus, I would see that little person kicking and moving in that bowl. It kicked and moved less and less as time went on. I can remember going over and looking at the baby when we were done with the surgery, and the baby was still alive. You could see the chest moving as the heart beat, and the baby would try and take a little breath. دوسری بات یہ کہ یہ جو ڈپریشن کی بات ہے کہ ڈاکٹرز عموماً کہتے ہیں کہ ہو جائے گا، نارمل ہو جائے گا، تھوڑے دن تک دیکھتے ہیں کہ عورت نارمل ہے. لیکن ریسرچ سے ایک بات پتہ چل رہی ہے کہ آلموسٹ 1 year آفٹر ابارشن، جب وہ بیبی ایکچوئل ڈیلیور ہوتا ہے، جب بچہ پیدا ہوتا، اس وقت ڈپریشن شروع ہوتا ہے. اور اس وقت بہت سارے ایسے سمٹمز سامنے آتے ہیں جو ریسرچ اب تک پک نہیں کر پائی ہے، کیونکہ جب تک وہ اتنا لانگ ٹرم ریسرچ اب جب ہوئی ہے تو وہ کہہ رہے ہیں کہ اس وقت یہ بات پتہ چلتی ہے. اور ایک ڈاکٹر کا صرف ایک کوٹ میں آخر میں کروں گی کہ کہتے ہیں کہ کوئی بھی اگر ابارشن کرنے کا سوچ رہا ہو تو ہمیشہ یہ بات یاد رکھے کہ ہم کہتے ہیں نا کہ آئی ایم گوئنگ ٹو ہیو اے بیبی، یعنی میرا بچہ ہونے والا ہے. یہ بات صحیح نہیں ہے. آلریڈی ہیو اے بیبی، آپ کا بچہ ہے اور وہ لڑکا اور لڑکی بھی ہے، تو یہ نہیں سوچنا چاہیے کہ ہونے والا ہے اور ہم اس کو روک سکتے ہیں یا نہیں روک سکتے. یو آلریڈی ہیو اے بیبی. السلام علیکم. جزاک اللہ خیر. وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ مِنْ إِمْلَاقٍ، کہ انہیں بھوک کے ڈر سے، تنگ دستی کے ڈر سے، مفلسی کے ڈر سے قتل مت کرو. خواہ یہ قتل پیدا ہونے سے پہلے ہو یا پیدا ہونے کے بعد. نحن نرزقکم وإیاہم، ہم رزق دیتے ہیں تم کو اور ان کو بھی. ان کے رازق ہم ہیں، تم نہیں ہو.